بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. میں ہوں علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں الف ٹی وی پہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ہینڈل آفس پالیٹکس. اس میں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا لوگوں سے لڑائی، ایک دوسرے کو پسند نہیں کی جا رہا اور فیورٹزم کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا. کوئی زیادہ لے جاتا ہے، کوئی کم لے جاتا ہے. انکریمنٹ کی باری آتی ہے تو کسی کا زیادہ لگ جاتا ہے، کسی کا کم لگتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آفس پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں. تو میں یہ تمام جو سوالات ہیں وہ شاہ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کو ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں موضوع پہ آتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں کام کیا ہے. آپ خود کبھی ذاتی طور پہ آفس پالیٹکس کا شکار ہوئے ہیں؟ دیکھیے، جہاں بہت سے لوگ کام کر رہے ہوں گے، بالخصوص وہ ادارے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، جی. ایک قدرتی امر ہے. اختلاف رائے پایا جائے گا. اس اختلاف رائے کی وجہ سے آپس میں چپکلش چلے گی، ایک دوسرے کی ٹانگ بھی گھسیٹی جائے گی. اس کو مختصراً آپ کہہ دیتے ہیں آفس پالیٹکس. جی. قدرتی امر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں تمام اقسام کے لوگ ہیں. وہ جو مشہور ایک محاورہ ہے کہ آل ٹائپس آف پیپل فارم دس ورلڈ. تو جہاں انسانوں کی مختلف ٹائپس ہوں گی اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں، تو وہاں پرسنالٹی کلیشز ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور زندگی میں ہر آدمی جو بڑے اداروں میں کام کر رہا ہے وہ فیس اسے کرنا پڑ جاتا ہے، چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس کو اسے فیس کرنا پڑ جاتا ہے. اب اس پر ہمارے دو تین طرح کے رویے ہو سکتے ہیں. ایک تو ہم فوری طور پر ریئیکٹ کر جائیں اس کو. دوسرا یہ ہے کہ ہم ریزینٹ کریں لیکن خاموش رہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ وی شوڈ لاف اٹ آؤٹ. یہ جو تیسری آپشن ہے ہماری، یہ بہت کم لوگ ایکسرسائز کر پاتے ہیں. اس کے لیے مینٹلی بڑا میچور ہونا ضروری ہے. انسانی فطرت میں ہے کہ وہ جہاں کام کر رہا ہے، جو جس ٹائپ کا کام کر رہا ہے، اسے وہ اپنی ڈومین سمجھ لیتا ہے. یہ میری امپائر ہے. وہ اس میں کسی کو پاؤں رکھنے نہیں دینا چاہتا. بالکل. زیادہ تر جو کلیشز آتے ہیں وہ اصل میں اس کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ بعض کا ہم یہ سمجھنے میں جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمارے کام میں دخل دے رہا ہے. بعض کا بلکہ اکثر اوقات تو غلط فہمیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر ہمارے یہاں ایک اور دل پسند مشغلہ کہہ لیجیے اسے، وہ یہ ہے کہ جب میٹنگ ہوتی ہے تو میٹنگ میں ہم اپنے کام کی بات کم کرتے ہیں، دوسروں کے کام میں زیادہ دخل اندازی اور نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کوئی زیادہ اچھی صورتحال جنم نہیں لیتی. اگر تو ہم کہیں کچھ غلط کام ہو رہا ہے، کہیں کچھ نیگلیجنس ہو رہی ہے، ہم میں سے ہر آدمی انسان ہے، کوتاہی ہوگی، ہر ایک سے ہوگی. جی. لیکن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے. اگر ہم اس طریقے اور سلیقے سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہر آدمی اسے پازیٹیولی لے گا. لیکن جو ہمارا سٹائل ہے، جب ہم اس سٹائل میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. وہیں سے پالیٹکس جنم لے لیتی ہے. صحیح. تو یہ ہر ادارے میں ہوتا ہے. اس کو ذہنی طور پہ ہمیں قبول کر لینا چاہیے کہ جہاں 5-6 ہزار آدمی کام کر رہا ہے، 10 ہزار آدمی کام کر رہا ہے، وہاں ہر رویے کے مالک انسان مل جائیں گے اور
वहाँ बहुत कुछ देखना पड़ेगा. इवन एज द टॉप मैन के तौर पे भी हमें रवैयों का वास्ता पड़ जाता है. जी. मैं सर अब आपके साथ ना एग्जैक्टली सिनेरियोज रखता हूँ 3-4 एग्जैक्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं. अब जैसे एक पोजीशन लेट सपोज डायरेक्टर की आई और एक डायरेक्टर आ गया जो कि बड़ा हाई फाई डायरेक्टर है, हायरिंग हो गई उसकी, सबके सामने उसकी जो है वो इंट्रोडक्शन उसका दे दिया गया, उसको ब्रीफिंग दे दी गई. अच्छा, अब जो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं या वो जो 8 साल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया, अब उन्होंने आपस में मिल के ये प्लान किया कि ये तो हमारे ऊपर आके बंदा बैठ गया, हम तो सारा काम हमसे करवा रहे हैं, हमसे सारी ज़िंदगी इस इदारे को हमने डेवलप किया है. लेकिन क्योंकि CEO जो चेयरमैन होता है डेफिनेटली उसका विजन ज़्यादा होता है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अब जो मेरे पास लोग हैं अब ये ऑर्गेनाइजेशन इससे आगे नहीं लेके जा सकते, इसीलिए उसको ज़रूरत पड़ती है एक CEO की या एक डायरेक्टर को हायर करने की. अच्छा, अब वो हायर हो गया है, अब उसकी सीटिंग भी होगी, सारा कुछ हो गया, अब वहाँ पे प्लानिंग होनी शुरू हो गई कि इसको नहीं अब हमने चलने देना. अब क्योंकि डाटा की बारी आएगी, कोई चीज़ की बारी आएगी, डिलेज करेंगे वो नीचे वाला जो स्टाफ है. अगर मालिक ने कहा है कि प्रेजेंटेशन देनी है आपने, तो प्रेजेंटेशन तो डाटा की बिना पे देगा, वो डाटा को डिले करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे. अच्छा, अब वो जो डायरेक्टर हायर हुआ है अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है. अच्छा, उसकी कोई छोटी सी भी बात होगी उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको इतना ज़्यादा उसको बढ़ाया जाएगा. अगर उसने गुस्से में किसी के साथ बदतमीज़ी कर दी या उसने गुस्से में कोई बात कह दी तो उसकी बात को बार बार हाईलाइट किया जाएगा. कोई इस तरफ से मालिक के कान भर रहा है, कोई उस तरफ से कान भर रहा है. अब वो जो डायरेक्टर है अब उसको आपने फोकस करना है. वो डायरेक्टर फ्रस्ट्रेटेड भी है, अब वो ये सोच रहा है कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में आ गया हूँ, यहाँ पे तो लोग कोऑपरेटिव नहीं है. अब उसको क्या करना चाहिए? अली अब्बास साहब, आप असल में थोड़ा सा ऐसे नए आने वाले डायरेक्टर को जी अंडर एस्टिमेट कर गए. जो आदमी इतनी सीनियर पोजीशन पे पहुंच गया है, जी ऑब्वियसली उसने एज जूनियर एग्जीक्यूटिव काम शुरू किया हुआ है, है, बिल्कुल किया. और वो दर्जा बर दर्जा ऊपर जाता रहा है और फाइनली वो इस सीनियर पोजीशन पे आ गया. सही. और उसके पीछे 20-25 साल के एक्सपीरियंस है. सही. वो एक्सपीरियंस वन साइडेड नहीं होता, सिंगल डायमेंशन का एक्सपीरियंस नहीं होता. वो एक्सपीरियंस मल्टी डायमेंशन एक्सपीरियंस है. उसमें मैन मैनेजमेंट भी है, और मैन मैनेजमेंट में आपको हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है और उनको हैंडल आपने करना होता है. ठीक है. काम के सिलसिले में हर रोज़ एक नई प्रॉब्लम आदमी फेस करता है. तो बाय द टाइम इस पोजीशन पे पहुंचता है उसके लिए कोई मसला बड़ा मसला नहीं रहता, हल कर लेता. इतनी बीटिंग इस पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते मिल गई होती है. ठीक है. कि इंसान बड़ा मैच्योर होता है, बड़ा तहम्मुल आ गया होता है. तो वो जो आदमी नया आया है डायरेक्टर, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, सिर्फ सिचुएशन को एवेल्युएट करेगा. सही. और उसको पहले हफ्ते 10 दिन में अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से मेरे साथ कोऑपरेशन होनी है, कहाँ से नहीं होनी. नाउ ही थ्रू हिज एक्सपीरियंस नोज द मेथड्स हाउ टू ओवरकम दोज नॉन कोऑपरेटिव स्टाफ. सही. तो वो बड़ी आसानी से एक काम करता है. एक बड़ी सिंपल टेक्निक होती है, यही टेक्निक सबॉर्डिनेट भी आजमाते हैं. और वही टेक्निक ऊपर बैठा हुआ आदमी वो आजमा लेता है कि ऐसे लोग जो उसकी मौजूदगी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो उनके सामने कुछ दफ्तर के काम इस अंदाज में रख देता है जी कि उनसे हल नहीं होते. ह्यूमन नेचर में है कि आप रिमाइंडर बर्दाश्त नहीं करते, कोई भी नहीं करता, ह्यूमन नेचर है. जब वो हर दूसरे दिन बुला के अपने स्टाफ से कहता है कि वो एक आपको मैंने दिया था काम, वो हुआ नहीं जी, बिलाखिर एक वक्त आता है कि उन्हें अपनी नौकरी का ख़तरा महसूस होता है कि मैं अगर इस काम को करके नहीं देता तो मेरी जॉब ख़तरे में है. तो अपनी जॉब को बचाने के लिए वो इसी डायरेक्टर के पास आ जाएगा, ये कहने के सर ये मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे ज़रा बता दें. तो जब डायरेक्टर उसको बताता है
اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے ماتحت کو کہ ڈائریکٹر بہرحال علم میں اور تجربے میں مجھ سے سپیریئر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی سپریمیسی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ڈائریکٹر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گیا۔ ٹھیک ہے، یہی تکنیک سبارڈینیٹ اپنے باس کے ساتھ لڑاتے ہیں کہ ایک ٹیڈیس معاملہ لے کے پہنچ جائیں گے، سر یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس کو کیسے حل کریں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اب یہ اس کا امتحان ہے جو ٹاپ پر بیٹھا ہوا آدمی، جی جی، اگر تو اس نے اس مسئلے کو بڑا کمفرٹیبلی حل کر دیا ہنستے ہوئے یہ کہہ کے کہ بھائی یہ کون سا بڑا مسئلہ تھا جو لے آئے، جی چھوٹی سی بات ہے، جی، آپ جیسا قابل آدمی نہیں سمجھ سکا یہ کیسے ہو سکتا، تو اس کو حل کر کے دے دیجئے، وہ سپریمیسی تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو بھی باس آئے گا نیا، اس کو اپنی سپریمیسی اسٹیبلش کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ تھرو دی ویٹ آف یور رینک اینڈ پوزیشن جی جی، آپ سبارڈینیٹس سے اپنا آپ منوا لیں گے، وہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی میتھڈ بتائیں کہ یہ سپریمیسی جو ہے یہ کیسے؟ میں نے تو عرض کی بھی آپ سے جی ٹھیک ہے، کہ وقتاً فوقتاً وہ معاملات جو آپ کے سبارڈینیٹس نہیں حل کر پا رہے وہ آپ کرتے ہیں، ان کو آپ حل کر دیجئے۔ صحیح ہے، آپ کی جو فنی قابلیت ہے، جی پروفیشنل اسکل، وہ اسٹیبلش ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک اور پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ وڈ یو لائک ٹو ورک، اف یو لائک ٹو ورک ایز اے باس، یہ چیزیں کمفرٹیبل ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی باس، آئی وانٹ ٹو بی اے لیڈر، تو وہاں پہ پھر انسان کا جو ذاتی کیریکٹر ہے، اس کے ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرز، ٹھیک ہے، وہ کتنی انسانیت پر بیسڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایز اے باس بغیر یہ دیکھے کہ یہ آدمی میری فیور کا ہے یا یہ آدمی اپنے حلقے میں بیٹھ کے مجھ پہ تنقید کرتا، کڑی تنقید، آپ یہ نہیں دیکھتے، پورے انصاف کے ساتھ جو جس کا ڈیو ہے اس کو دے دیتے۔ ٹھیک ہے، اور ڈیو یاد رکھیے، کبھی انتظار نہ کیجیے کوئی مانگے تو ہم اس کو دیں، جو جس کا ڈیو ہے وہ اس کے مانگنے سے پہلے اس کو دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، لوگ آپ کو سپیریئر مان لیں گے، ایون ایز ہیومن بینگ۔ صحیح، آپ کی ایک شہرت بن جائے گی کہ علی عباس صاحب کام لینے میں بہت سخت ہیں، جلاد ہیں پورے، لیکن ہیں اصول کے آدمی۔ صحیح، علی عباس ایز اے ہیومن بینگ ول بی ویری ویل ریسپیکٹڈ امنگ سبارڈینیٹس۔ صحیح، یہ تھوڑا سا جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے، جی جی، اس کو یہ خیال کرنا پڑتا کہ میں یہاں باس کی حیثیت سے کام نہ کروں، بلکہ میں ان کا لیڈر بن جاؤں۔ بالکل صحیح، اور لیڈر اسی صورت میں بنتے ہیں، آپ سے شاید پہلے بات ہوئی تھی کہ جو فقیر لوگ ہیں جی وہ لیڈر کو ڈیفائن کرتے ہیں صرف ایک جملے میں، جی، ون لائنر، کہ لیڈر وہ ہے جو کریڈٹ لینے میں سب سے پیچھے جی، اور ذمہ داری قبول کرنے میں سب سے آگے۔ سب سے آگے، صحیح، تو آپ کو پھر اس طرح بیہیو کرنا ہے کہ آپ کے سبارڈینیٹ ود دی پیسج آف ٹائم یہ سمجھ لگیں کہ آپ ان کے سر پہ ایک چھت ہے جو انہیں گرمی، سردی، بارش، ہر چیز سے بچاتی ہے، بچائے گی۔ ٹھیک، تو وہ آپ کو جان دینے۔ مجھے اس کا بڑا ایک I learned this lesson in a bitter way۔ میں ایک سرکاری ادارے میں تھا، اس میں کام کر رہا تھا، اور میں اتنا سینئر بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت میں مینیجر لیول پر تھا سرکاری ادارے میں۔ ہمیں ورک فورس کی ضرورت تھی، جی، فوج کا کام اس سرکاری ادارے میں ہو رہا تھا، تو ہم نے فوج ہی سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں مین پاور آپ پرووائڈ کر دیں۔
انہوں نے یہاں لاہور کنٹونمنٹ سے ESD تھا, انجینئر سب ڈپو, اسٹور ڈپو, وہاں سے 50 آدمیوں کی فورس ہمیں دے دی ٹھیک کام کرنے کو. چلے گئے. تیسرے چوتھے دن میں ESD میں گیا تو ایک میجر صاحب تھے وہاں, تو میجر صاحب تو ٹوٹ کے میرے گلے پڑ گئے. میں نے ان سے کہا کہ کیا ہوا کیا ہے, وائی آر یو سو بیٹر. کہنے لگے سرفراز صاحب میرے آدمی وہاں گئے ہیں, آپ ان کو کھانا وقت پر نہیں پرووائڈ کیا. ٹھیک. وہ ہوا یہ تھا کہ اکٹھے تھے 50 آدمی کینٹین کے ہال میں, پہلے سے ہی 1,500-2,000 آدمی کھانا کھا رہا تھا. ان کو ایک جگہ اکٹھی جگہ نہیں مل رہی تھی. صحیح. تو یہ 2 بجے تک انتظار کرتے رہے, جب سب کھا کے فارغ ہو گیا پھر انہوں نے کھایا. جی جی جا کے انہوں نے رپورٹ کر دیا. صحیح. میں نے دیکھا کہ یہ فوجی جوان جی اپنے افسر کے کہنے پر جان جیسی قیمتی اور عزیز چیز کیوں قربان کر دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میجر صاحب, وہ ہی واز بیہیونگ جسٹ لائک اے فادر. حالانکہ کام لینے میں وہ ہم سے زیادہ سخت ہیں. بالکل صحیح. لیکن لک آفٹر اپنے سبارڈینیٹ کو وہ جس انداز میں کرتے ہیں, ان کے ماتحت ان کو باس نہیں مانتے, بلکہ ان کو, اگر پنجابی میں ایکسپریس کروں تو اپنا مائی باپ جانتے ہیں. مائی باپ. صحیح. ان کو پورا یقین ہے کہ ہم پہ اگر کوئی بات آئے گی تو ہمارا افسر سہ لے گا اسے, ہم تک نہیں پہنچنے دے گا. یہ ایک اتنا بڑا لیسن ہے زندگی کا کہ اگر جب آپ اپنے ماتحتوں کے لیے irrespective of their age جی آپ باپ بن جاتے ہیں, and you take care of them like a father, تو وہ پھر آپ کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے. تو یہ پالیٹکس تو بڑی معمولی بات ہے. جب لوگ آپ کو ریسپیکٹ کرنے لگتے ہیں تو پالیٹکس ایک طرف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, ایک اور سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو مالکان ہیں انہوں نے اپنے سپائر چھوڑے ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں. وہ ہوتے تو ویسے وہ امپلائی ہی ہیں, لیکن ان کو وہ بڑی عادت ہوتی ہے بتانے کی کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, اس نے وہاں پہ انٹرویو دیا, جاب اس کو وہاں مل گئی تھی, وہ انکریمنٹ کی بات کر رہا تھا کسی کے ساتھ, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ادارے سے جو ہے میں چلا جاؤں گا. یعنی کہ وہ ہر بندے کے پاس بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں ان کے ساتھ, چائے پیتے ہیں, ان کی اندر کی باتیں نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ایز اٹ از وہ رپورٹ کرتے رہتے ہیں مالکوں کو. ایک تو یہ ہو گیا عمل. لیکن اب تھوڑا سا کیونکہ زمانہ ایڈوانس ہو گیا, ڈیجیٹلائزیشن آ گئی ہے, اب مالکان نے خفیہ کیمرے بھی اپنے اپنے دفاتر میں لگا لیے ہیں, اور وہ ہر وقت وہ باتیں سن رہا ہے کہ میرے بارے میں کوئی کیا بات کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے بے دہانی میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ ذرا پھر کوئی فرینک بات بھی کر لیتا ہے انسان. تو یہ دونوں میں نے آپ کو سینیریوز بتائے ہیں. اس سے مالک کی صحت پہ اور اس کے جو ڈیسیژن میکنگ پہ, لیڈرشپ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے, لوز ٹاک تو کوئی بھی کرے وہ پسندیدہ بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ایز این آفیسر آپ کا ماتحت اگر آ کے آپ کے پاس کسی آدمی کے بارے میں لوز ٹاک کرتا, آرام سے سنتا رہیے تاکہ آپ کی انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ رہے. لیکن جب وہ بات ختم کیے کہ تھینک یو ویری مچ, لیکن آپ اپنا کام کیجیے, اس کو میں خود دیکھ لوں گا. جب آپ یہ رویہ رکھتے ہیں تو لوگ آ کے آپ کو کسی کے بارے میں انفارمیشن دینا بند کر دیتے ہیں. یس, بالکل صحیح کہا آپ نے. جب آپ بہت سینئر پوزیشن پہ, جیسے آپ نے ڈائریکٹر صاحب کا کہا, وہ بھی اس کو فیس کرتے ہیں کہ ڈائریکٹر صاحب سے اوپر جو چیئرمین آف دی بورڈ, ان کے پاس اس ڈائریکٹر صاحب کی انفارمیشن جا رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. غلط اور صحیح دونوں. اس میں میں دوسروں کا تو نہیں کہہ سکتا, میرا ایک جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ لگتا رہتا ہے لیکن میں خاموش رہتا ہوں. تو اگر چیئرمین کبھی ہنستے ہوئے پوچھ بھی لے کہ شاہ صاحب وہ ایسی بات سن میں آئی کہ سر کوئی آپ کو میرے بارے میں غلط کیوں بتائے گا,
وہ یقیناً درست کہہ رہا ہے، میں تو یہ کہہ کے چلاؤں گا، لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ ہوا جی کہ جو آدمی چیئرمین ہے اس کا ذہن اسے فلٹر کرتا رہتا ہے چیزوں کو، اور ایسی بات کرنے والے جو ہیں عام طور پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یا فارغ کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو خود بھی دلیر ہونا پڑتا۔ میں ایک ادارے میں کام کر رہا تھا، وہاں چیئرمین کے سگے بھانجے تھے، الیکٹریکل انجینئر تھے، ایک میٹنگ تھی، میں لاہور سے گیا ہوا تھا، وقت میں میٹنگ کر رہا ہوں، تو وہاں ہمارے یہاں غالباً 3 یا 4 ٹربائنس لگی ہوئی تھیں پانی کے لیے، ایک میں فالٹ بار بار آتا تھا، تو میٹنگ کے اندر پروڈکشن والوں نے کہا کہ سر ہماری جو پریس ہیں بڑی ہیوی ہیں، 500 ٹن، 1000 ٹن، 1500 ٹن کی، اس کی کولنگ کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، اور جب پانی بند ہو جاتا ہے تو پریس اگر چلائیں گے تو جل جائے گی، تو ہمیں روکنا پڑتا ہے کام۔ میں نے ان الیکٹریکل انجینئر صاحب سے کہا کہ جی یہ کیوں ایسے فالٹ آتا ہے؟ کہتے ہیں مشین ہے، آ جاتا فالٹ اس میں۔ اب ان کو یہ زوم تھا، مجھ سے پہلے 3-4 جنرل مینیجر وہ گھر بھجوا چکے تھے، اوکے، تو میں نے کہا نہیں مشین ہے، فالٹ یقیناً آتا ہے، درست سے بات، لیکن آپ کو تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہاں فالٹ نہ آ جائے۔ تو کہنے لگے پھر مجھے نکال دیجیے اگر ایسی بات ہے۔ اب ان کا یہ خیال تھا میں چیئرمین کا سگا بھانجا ہوں، جی، تو مجھے نکالا نہیں جا سکتا، وہیں ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کا ٹرمینیشن لیٹر دے دیجیے، اور 1 month سیلری نوٹس کی جگہ، تو ابھی اسی وقت سے فارغ ہیں۔ وہ چلے گئے۔ جو ایڈمنسٹریشن والے صاحب ہیں انہوں نے لیٹر بنا تو لیا، سائن نہیں کر رہے ہیں، اس پر میرا نام ٹائپ کیا۔ جی جی، تو آ کے مجھے کہنے لگے سر یہ چیئرمین کا سگا بھانجا، ان کی وجہ سے 3-4 جنرل مینیجر پہلے جا چکے، تو اس ڈسیشن کو ریویو کر لیں۔ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ اس کو مجھ تک رہنے دیجیے، آپ اسے سائن کر دیں، کہ سر اس پہ تو آپ کا نام ہے۔ اوہ، میں نے کہا اچھا لائیے، میں نے سائن کر دیا، لے لیجیے جایا، ان کو سرو کر دیں گے۔ کوئی 1.5 سال کے بعد چیئرمین صاحب فیکٹری آئے ہوئے تھے، میں بھی گیا ہوا تھا لاہور سے، تو چیئرمین صاحب بڑی عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب وہ الیکٹریکل انجینئر صاحب گیٹ پر آئے ہوئے صبح سے۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ وہ کیوں آئے؟ وہ تو میں نے فارغ کر دیا تھا انہیں 1.5 سال پہلے۔ جی جی، نہیں وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیں اس کو، اگر معاف کر کے دوبارہ سے ہائر کر لیں۔ تو میں نے کہا سر وہ نہیں آئیں گے یہاں، ایز لانگ ایز آئی ایم ہیئر وہ نہیں آ سکتے۔ چپ کر کے چیئرمین صاحب نے پیپر دیکھنے شروع کر دیے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک بہت سینئر پوزیشن پہ جا پہنچتے ہیں تو وہاں پھر آپ کے اندر گٹس پیدا ہو جاتے ہیں خود ہی، کہ میری ورتھ کیا ہے۔ سب سے بڑا جو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، جی، یہ شرط ہے کہ آپ زیادتی نہ کر دیں کسی کے ساتھ۔ اگر کہیں خدا نخواستہ زیادتی ہو جائے، میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں کہ میں جا کے اپنے چپراسی سے لوگوں کے سامنے معافی مانگ لوں کہ آئی ایم سوری، میں نے آپ سے غلط طریقے پہ آپ کو اس وقت ڈانٹ دیا تھا، غلطی میری تھی، آپ کی نہیں تھی۔ کوئی حرج نہیں، چھوٹا نہیں ہوگا بندہ، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ ہوگا کہ لوگ آپ کو جاننے لگیں اے مین آف پرنسپل، اور وہی آپ کی اتھارٹی کو زیادہ بڑھا دے گا وہاں لوگوں کے دلوں میں۔ یس، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا بڑا پرانا سٹانس ہے یہ کہ جس کو نکالا ہے یا جو خود چھوڑ کر گیا ہے اس کو واپس نہیں رکھنا آرگنائزیشن میں، اور اس پہ آپ کی بڑی جو ہے نا وہ سختی پہ آپ نے اس پہ عمل درآمد کیا ہوا ہے، اپنے تھاٹس کے حوالے سے بھی اور اپنی پریکٹس کے حوالے سے بھی۔ اچھا، اب ایک اور سینیریو میں رکھتا ہوں سر آپ کے سامنے، میٹنگز ہو رہی ہیں اور ایک رواج ہے آرگنائزیشن کا کہ وہ میٹنگز بہت ہوتی ہیں وہاں پہ، اور وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں کام بھی کرنے دیں،
آپ تو میٹنگ میں بلا لیتے ہیں ہر وقت، اور ایک 15-20 منٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اس پہ آپ 3 گھنٹے لگا دیتے ہیں. اچھا جو میٹنگز ہیں، جو زیادہ میٹنگز ہیں، کیا یہ ادارے کے لیے بینیفیشری ہوتی ہیں یا کیا کہاں لے کے جاتی ہیں یہ ادارے کو؟ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے. زیادتی اس سائڈ پر ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہی نہیں ہیں، جی. یا اس سائڈ پر ہو کہ بہت زیادہ آپ ان کو کام ہی نہیں کرنے دیتے، وہ میٹنگز میں رہتے ہیں، وہ غلط ہے. ایک بیلنس قائم رکھیے اور کوشش کیجئے کہ آپ مہینے میں ایک بار سینئر لوگوں سے میٹنگ کر لیں. ٹھیک ہے. تمام پوائنٹس نوٹ ہوتے رہتے ہیں اوکے. پورا مہینہ. جی. مہینے کے بعد آپ وہ میٹنگ میں رکھ دیتے ہیں، لیکن صرف وہ پوائنٹ جو ہر ایک کے انٹرسٹ کے ہیں، جی جی جو اس ایک پرٹیکولر سبارڈینیٹ سے متعلق جی ہیں، جی وہ تو آپ انہیں اپنے کمرے میں بلا کے 2 منٹ کے لیے وہیں سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ ہیں جہاں سب کا انٹرسٹ ہے، تو اس کو آپ بھری میٹنگ میں رکھتے ہیں جیسا اب یہ ہے. اور میں ایک ادارے میں ابھی وہیں ہوں ویسے. جی جی. تو جب نیا میں نے جوائن کیا 2001 میں، تو اس کے بعد میں نے ایک میٹنگ کال کی. ایک ہمارے ڈائریکٹر پبلک ریلیشننگ تھے، بعد میں ریزائن کر گئے. وہ بار بار کوئی اپنا ایک پوائنٹ ٹیبل کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ پہلے نہیں آپ نے ڈسکس کیا؟ پہلے بھی تو یہاں چیئرمین خود میٹنگ کرتے ہیں. جی جی. جواب کیا آیا؟ انہوں نے کہا جی وہ میٹنگ نہیں ہوتی، سرمن ہوتا ہے. یہ میٹنگ تو پہلی بار ہوتی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم ایز اے ٹاپ مین خود بولتے ہیں. یس بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا. جی. سب سے اعلیٰ ترین میتھڈ جو مجھے بڑا سکسیسفل لگا، جو اس میٹنگ کے اندر کانفرنس روم میں سب میں جونیئر آدمی ہیں، آپ اس کو انوائٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. ٹھیک. سب کو بولنے دیتے ہیں. آپ جب بول چکتے ہیں تو بہت سا مواد آپ کے پاس آ گیا ہوتا ہے جو آپ نوٹ کر رہے ہیں. جی. اینڈ پہ آپ ایک سینٹنس میں اپنی ورڈکٹ دے دیتے ہیں، اور وہ عام طور پر درست اس لیے ہوتی کہ بہت سی آپ کو انفارمیشن مل گئی ہوتی ہے سجیشنز کے ذریعے سے. اس کے بعد جو آپ فیصلہ کرتے ہیں جی وہ عام طور پر درست ہوتا ہے. تو آپ 1 لائنر ایک بولتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس سے یہ ہے کہ لوگوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا. صحیح. آپ دوسروں کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ فیل کرتا ہے جب آپ بھری میٹنگ میں جونیئر موسٹ افسر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فرمائیے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. وہ اتنا امپورٹنٹ فیل کرتا ہے، نیکسٹ ٹائم آئے گا بڑے پروڈکٹیو آئیڈیاز کے ساتھ آئے گا. یس بالکل صحیح. وہ پارٹیسپیٹ کرنے لگتا ہے ان رننگ دیٹ آرگنائزیشن. اس کو آپ یہ سینس ایک دے دیجئے میٹنگ کے اندر. ٹھیک. تو میٹنگ کو اس طرح سے ہینڈل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں جو ظاہر ہے آفیسرز ہی آئیں گے. جی جی. تو جو اگر جنرل مینیجرز کی میٹنگ بلائیے، جو جونیئر موسٹ جنرل مینیجر ہے، یو اسٹارٹ ود دیم. وہاں سے کہیے جناب آپ کہیے. اچھا میں نے یہ عموماً دیکھا ہے جو مالکان ہیں ان کو ایک بولنے کا بہت شوق ہے. ہاں سرمن ڈیلیور کرتے ہیں. وہ بولتے رہتے ہیں، اپنے آئیڈیاز دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اپنی سٹوری سنا رہے ہیں. عموماً یہ کہیں گے کہ میں بڑا غریب تھا، میں نے یہاں سے یہ بنا لی ساری امپائر، اور آپ کو اب اس کو آگے لے کے جانا ہے. وہ ایک نا وہ میٹنگ کے علاوہ نا ایک موٹیویشنل ٹاکس ہی ہوتی ہے، اور بولی جاتے ہیں بول بول کے، پھر اس کو کہتے ہیں جی یہ آپ لوگوں نے بس یہ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر دینا ہے. وہ لوگ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ تو سرمن ڈیلیور ہو رہا تھا، میٹنگ تھوڑی تھی. تو آپ لوگوں کو احساس دلائیے دے آر امپورٹنٹ، اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. بڑے غور سے اس کو سنتے رہیے. چاہیے. اس سے دوسرے آدمی کو ایک سینس آف پارٹیسپیشن ملتی ہے، سینس آف بلونگنگ ملتی ہے اسے، صحیح، جو بڑی اہم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب بس میں آپ کے سامنے آخری سینیریو رکھتا ہوں. ایک آرگنائزیشن میں ایک پروفیشنل ہے جو کہ کافی پرفارم کر رہا ہے، اور وہ سیلز میں ہے یا وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے. اب وہ آنکھ کا تارا بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ مالکان کا. اچھا اب جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں اب اس کے خلاف ایک لابی کریٹ ہو گئی ہے
کہ جی مالک تو کسی بھی میٹنگ میں اس کی پذیرائی دیتا ہے، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کی سیلری لگ رہی ہے، اس کی انکریمنٹس ہو رہی ہیں، اس کی واہ واہ جے جے کار ہو رہی ہے، ہم کہاں ہیں؟ اچھا وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ بڑھانے کی بجائے وہ اس کے کام میں کوئی ایسے نقطے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے مالک کی نظر میں اس کا مقام جو ہے گرایا جائے۔ اب یہ سچویشن ہے، اس کا سلوشن بتا دیں۔ دیکھیے یہاں باس کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ بندہ ایک انٹروڈر کے طور پہ آیا ہے اور سب کو پیچھے پھینکتا جا رہا ہے۔ اوکے، اس کے بہت سے میتھڈ ہیں، ہم وقتاً فوقتاً اسے استعمال کرتے رہتے ہیں جی، کہ جہاں موقع ملا اور وہ بندہ نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی وہاں موجود نہ ہو، اوکے، اس کی غیر موجودگی میں بتاتے ہیں کہ وہ یہ مسئلہ تھا، تو یہ تجویز فلاں جگہ سے آئی تھی، اس پہ عمل ہوا، یہ کام مسئلہ حل ہو گیا، یہ کام فلاں جگہ اٹکا ہوا تھا، وہ صاحب وہاں گئے ہیں تو یہ ہو گیا، حل ہو گیا۔ وہ ایک سرکاری ادارے میں ایک کام مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بہت دیر کا اٹکا ہوا تھا اور کئی افسر جا چکے تھے وہاں کام کرانے، وہ ہوا نہیں تھا، مجھ تک آئی بات، میں چلا گیا۔ جی، یہ نہیں کہ میں کوئی قابل آدمی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح مدد کر دی کہ وہ کام مکمل طور پہ ان کی توقعات سے بہتر ہو گیا۔ ٹھیک، میں واپس آیا، میں اس وقت جس گریڈ میں تھا اس میں اپنی کار استعمال کرنے کے انٹائٹلمنٹ نہیں تھی، جہاز یا ایئر کنڈیشنڈ کمپارٹمنٹ اس کا ریلوے کا، جی، یا پبلک ٹرانسپورٹ یوز کروں میں، تو میں چلا گیا اپنی کار پر، اور مجھے آئے ہوئے ابھی میرا خیال ہے 2 مہینے 3 مہینے ہوئے ہوں گے۔ جی، جی، تو میں نے جب اپنا بل سبمٹ کیا، ٹریول بل، تو اس میں پر مائل چارج میں نے کیا ہوا تھا، وہ انٹرنل آڈیٹر صاحب نے روک لیا اور کہا کہ ان کی تو انٹائٹلمنٹ نہیں ہے۔ تو وہ جو فائننس کے ہیڈ تھے ان کے پاس گیا، یہ بات مجھے انٹرنل آڈیٹر نے کوئی 10 سال کے بعد بتائی۔ اچھا، تو میں نے کہا جی یہ تو نہیں پے ہو سکتا بل، تو ان صاحب نے بلا کے نے کہا کہ بات سنیں، اس سے پہلے کتنے افسر گئے تھے اسی کام کے لیے، ان کا ایکسپینس ذرا نکالیے۔ یہ افسر گیا اور بہترین کام مکمل ہو گیا، تو ان کو یہ پے کر دینا بہتر ہے۔ اماؤنٹ ہی کتنی ہے؟ اگر یہ ایئر کنڈیشن ٹرین کا کمپارٹمنٹ کلیم کریں گے وہ اس سے زیادہ بن جائے گا، چلو جانے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ لکھ دیجیے پے ایز اے اسپیشل کیس، انہوں نے لکھ دیا۔ ٹھیک، یہ کوئی 10 سال کے بعد وہ انٹرنل آڈیٹر جا چکے تھے، چھوڑ کے آئے دفتر میرے پاس آئے، اس وقت میں پروموٹ ہو کے اوپر چلا گیا تھا۔ جی، تو وہاں کوئی بات ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ کو پتا کہ جب آپ نئے نئے آئے تھے تو یہ قصہ ہوا تھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ میرے علم میں کہ میں نے اعتراض کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ جو اوپر باس بیٹھا ہے وہ جاگتے ہوئے ذہن کا اگر ہے اور وہ آدمی جو بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، جی، جی، اس کی پروجیکشن دے جی، تاکہ دوسرے لوگ اس کے خلاف نہ ہوں۔ ایوری باڈی شوڈ نو کہ یہ ہم سے زیادہ ایفیشینٹ ہے۔ جی، جی، لیکن اس کا ایک احتیاط بڑی ضروری ہے کہ وہ آدمی خود وہاں موجود نہ ہو جب آپ اس کی تعریف کر رہے ہوں۔ اوکے، بالکل صحیح۔ تو یہ مختلف میتھڈز ہیں جو آپ تجربے کے ساتھ ساتھ سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، میرا جو بہترین جو مجھے یہ نقطہ جو سمجھ آیا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے آفس کی جو پالیٹکس ہے اس میں اگر بچنا ہے تو جو مالک ہے اس کی جو کان ہے وہ اس بات کے ہر وقت منتظر نہ رہیں کہ مجھے رپورٹس ملنی چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی نیگیٹو رپورٹنگ کر رہا ہے آنر کو تو اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی سے بات سن کے اس کو ایک ایسا جیسچر دینا چاہیے کہ جس میں اس کو ایسا فیل ہو کہ مجھے سنب کیا گیا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ آرگنائزیشن سے کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ لیکن
دیکھا یہ گیا ہے جو اونرز ہوتے ہیں, جو مالکان ہوتے ہیں, وہ جو رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو نیگیٹو رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو پولیٹکس کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی بات بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو آواز ہے اس میں بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اور بتائیں کیا ہوا, اس نے کیا کہا, ادھر کیا ہوا. تو اس طرح پھر ایک ایسا کلچر بنتا ہے آرگنائزیشن کا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے نمبر بناؤں اور کوئی باس کو کوئی نہ کوئی رپورٹ دوں, باس کو کوئی نہ کوئی خبر دوں, کیونکہ اس کو اپریسیشن باس اس میں کر رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ اپنا جو ادارہ ہے وہ خود اس میں وہ تباہ کر رہا ہوتا ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ایک نئے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.